صبح سے لے کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ابھی تک مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مان رہے اور نمبرز گیم حکومت کے پاس بالکل بھی پوری نہیں ہے اور صبح سے لے کے اب تک کوئی سینکڑوں مرتبہ یہ دعویٰ کیا جا چکا ہے کہ ہمارے پاس نمبرز گیم پوری ہے اور ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں اور کوئی آئے نہ آئے ہم یہ ترامیم منظور کروا لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی پھر یہ بھی کھلے عام کہا جا رہا ہے کہ ہم اغوا کریں، تشدد کریں، پیسے سے خریدیں، جیسے مرضی کریں، یہ ہماری مرضی ہے، ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہیں۔ اور یہ ایک عجیب و غریب قسم کا مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنا جھوٹ کیوں بولا جا رہا ہے۔ اس وقت صبح سے لے کے اب تک مولانا فضل الرحمان صاحب سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے وزراء کئی دفعہ ان کے در پہ حاضری دے چکے ہیں، نائب وزیر اعظم سمیت دیگر وزراء حاضر دے چکے ہیں۔ جناب صاحب کے نمائندہ خاص نمائندہ خصوصی محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ، ان کی بھی کئی دفعہ مولانا کے دربار میں حاضری ہو چکی ہے، لیکن نتیجہ ندارت ابھی تک کچھ نہیں نکلا۔ اس کے بعد بلاول بھٹو، وہ سب سے زیادہ وہ موجود ہیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، اور کئی گھنٹے صبح بھی کئی گھنٹے بیٹھے رہے اور اب بھی کئی گھنٹوں سے براجمان ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو منانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن وہ نہیں مان رہے۔ شہباز شریف صاحب بھی بات کر چکے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور وہ بھی نتیجہ 0 + 0 + 0 + 0 = 0، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی یہ تو ہے آپ کے مسلم لیگ نواز، وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، دیگر وزراء، محسن نقوی صاحب، نتیجہ نہیں نکل رہا۔ اور ہر آدھے گھنٹے کے بعد، ہر ایک گھنٹے کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد ایک وزیر باہر آتے ہیں اور وہ صحافیوں کو بتاتے ہیں کہ نمبر ہمارے پاس پورے ہیں جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہم ترامیم منظور کروا لیں گے۔ تو لیکن اگر نمبرز پورے ہوتے تو یہ کام کب کا کر چکے ہوتے۔ بندے انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب خان صاحب نے بتایا کہ ان کے 7 ارکان اغوا کیے ہوئے ہیں اور 2 سینیٹر ہمارے مسنگ ہیں، تو 9 ارکان ہمارے مسنگ کیے ہوئے ہیں۔ یہ وہ نمبرز ہیں جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر ان کو چاہیے تھے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر ان کو مل بھی جاتے تو بھی یہ ووٹ ان کو چاہیے تھے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں۔ تو انہوں نے یہ بندے تو اٹھا لیے لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ نہیں مان رہے، اور اس کی ریزن بالکل 2 اور 2 4 کی طرح بڑی واضح ہے جی کہ کیوں نہیں مان رہے۔ اس میں صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ یہ آئینی ترامیم جو ہیں یہ زہر قاتل ہیں، یہ آئینی ترامیم نہیں، یہ غیر آئینی ترامیم ہیں، اور اگر یہ ایک دفعہ جو بھی ان غیر آئینی ترامیم کو کرنے کا مرتکب ہوگا وہ پاکستان کا دشمن ہے، پاکستان کا دشمن، پاکستان کے عوام کا دشمن، پاکستان میں جمہوریت کا دشمن اور پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کا دشمن ہے وہ، جو ان ترامیم کو جو دستخط کرے گا، جو ان کے حق میں ووٹ دے گا۔ اس لیے اس بات کا بہت چرچا ہے پوری دنیا میں اس وقت کہ پاکستان کس طرف لے جایا جا رہا ہے پاکستان کو، کیا یہ ترامیم منظور ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اور اگر ہوتی ہیں تو اس سے بڑا ڈیزاسٹر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوگا، کیونکہ ان ترامیم کے ذریعے جو پارلیمانی جمہوریت ہے اس کا ستیہ ناش کیا جا رہا ہے، بنیادی انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میں آپ کو سناتا ہوں کہ دعوے کیسے کیے جا رہے ہیں، آپ خود حیران ہوں گے کہ ایسے دعوے کیوں کیے جا رہے ہیں، اور ایسے دعوے نہ کیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور اگلی بات جو ہے وہ ان ترامیم کو کوئی بھی نہیں ماننے کے لیے تیار کہ یہ ترامیم جو ہیں یہ جمہوریت، یہ سیاسی قوتیں لے کے آ رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سیاسی قوتیں نہیں لا رہی بلکہ یہ عسکری قوتیں لے کے آ رہی ہیں، ان ترامیم کے پیچھے عسکری قوتیں ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے، اور وہی یہ سب کچھ چاہتی ہیں۔ سردار اختر خان مینگل صاحب دبئی سے آئے ہیں اور انہوں نے جو آ کے داستان بیان کی اپنے 2 سینیٹرز کی، وہ
ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ ایسی سنگ دلانہ حرکتیں کوئی کر نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی سینیٹر نسیمہ احسان کی بیٹے کو اغوا کیا گیا اور انہیں مجبور کیا گیا کہ یہ ہمارے پاس ہیں، گروی رکھے ہوئے ہیں، اور آپ کی بیٹی اور بیٹا آپ جائیں اور وزیر اعظم شہباز شریف کا جو سرکاری کھانا ہے وہ اٹینڈ کریں اور بتائیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں۔ یہ سچویشن ہے۔ اور کچھ دیر پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پر اسحاق ڈار صاحب بھی پہنچ چکے ہیں، اور بلاول بھٹو بھی ادھر ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی ادھر ہیں۔ میں آپ کو سناتا ہوں کہ کیسے کیسے دعوے کیے جا رہے ہیں، سنیے ذرا۔ اور جو رونے دھونے کر رہے ہیں ابھی سے، یہ دیکھیں، اور جو رونے دھونے کر رہے ہیں ابھی سے کہ جی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، آپ کو کلیریفیکیشن نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے 26 ترمیم ہو جانی ہے، آپ کو پتا ہے اور آپ نے رونا گانا کرنا ہے، تو جاؤ، کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے۔ سمجھتے ہو اٹھایا ہے، جاؤ سمجھتے رہو۔ تشدد کیا ہے، سمجھتے رہو۔ پیسہ دیا ہے، سمجھتے رہو۔ سمجھ کا تو ہمارے آپس کوئی حل نہیں ہے، لیکن کوئی کلیریفیکیشن اب نہیں ہوگی۔ There will be no further clarification on all these allegations. کوئی کلیریفیکیشن اب نہیں ہوگی۔ جس نے جو سمجھنا ہے، جس نے جو الزام لگانے وہ لگاتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے 26 ترمیم ہونی ہے، رونا گانے کے لیے پہلی پلاننگ ہوگی۔ اور جب بکاؤ بال ہے، ان کی شکلیں آج آپ نے دیکھی ہوئی ہے۔ اندر کی کہانی بعد میں آ کے بتاؤں گا، بہت ساری باتیں۔ آپ کے پاس کتنے ممبر ہیں؟ کتنے ممبر ہیں آپ کے پاس؟ پی ٹی آئی کے نہیں، پی ٹی آئی کے کتنے ممبر ہیں آپ کے پاس؟ تو یہ صورتحال ہے جناب۔ وہ کہتے ہیں جو مرضی کر لیں، ہم بندے بھی اٹھائیں گے، اغوا بھی کریں گے، خریدیں گے بھی، کسی کو کچھ کہنے کے، کسی کو وضاحت بھی نہیں کریں گے۔ اور حامد خان صاحب نے ذرا سنیے کیا کہتے ہیں حامد خان صاحب، پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ صبح سے شام تک بار بار فیصلہ کروں گا، مگر گورنمنٹ تو شاید آج ٹیبل کرنے جا رہی ہے۔ آج ہو رہا ہے صبح سے شام تک بار بار وقت، کیوں؟ ابھی منڈی مکمل نہیں ہوئی ہے، اس لیے بار بار وقت بدلتے ہو۔ کوئی خوف خدا نہیں ان لوگوں کو۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، الیکشن کمیشن نے کل آپ کے حوالے سے یہ پریس ریلیز بھی جاری کی تھی کہ نامناسب الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تو کیا کہیں گے اس پر؟ کوئی نامناسب الفاظ نہیں استعمال کیے گئے، ان کا کنڈکٹ نامناسب ہے۔ جس طرح سے وہ کوشش کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کی دھجیاں بکھیرنے کا، جس طریقے سے وہ کہتے ہیں جی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کی، الیکشن کمیشن کر رہا ہے، یہ اس طرح سے میں نے جو بات کی ہے وہ بالکل وہ کہتے ہیں درست ہے۔ حامد خان صاحب سے، سینیٹر حامد خان صاحب، اور وہ بتا رہے تھے کہ آپ کی یہ پوری گفتگو میں آپ کو سنا دیتا ہوں، سنیے پوری گفتگو۔ اس لیے بار بار وقت بدلتے ہو، کوئی خوف خدا نہیں ان لوگوں کو۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، الیکشن کمیشن نے کل آپ کے حوالے سے یہ پریس ریلیز بھی جاری کی تھی کہ نامناسب الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تو کیا کہیں گے اس پر؟ کوئی نامناسب الفاظ نہیں استعمال کیے گئے، ان کا کنڈکٹ نامناسب ہے۔ جس طرح سے وہ کوشش کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کی دھجیاں بکھیرنے کا، سپریم کورٹ پر عمل کے فیصلوں پر عمل نہ کرنے کا، اصل میں وہ آئین توڑنے کے اور وہ غداری کے متحمل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی نے تو مولانا فضل الرحمان پر بڑا اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے مثبت آج پیشرفت کے حوالے سے بات کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے کو؟ نہیں، وہ اچھی بات ہے، کیونکہ مولانا نے ابھی تک جو ہے بڑی ثابت قدمی کا جو ہے پیش کیا ہے ساری قوم کے سامنے۔ ساری قوم ان کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ انہوں نے بڑی ہر طرح کی جو دباؤ، ہر طرح کے نالج، ہر طرح کے آفرز، سب کو ٹھکرایا ہے اور قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، آج آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی مخالفت کر رہے ہیں جو آج آئین کو، عدلیہ کو تباہ کرنے کے درپے ہیں۔ خصوصی کمیٹی کے جو آخری اجلاس ہوا ہے جس میں تمام جماعتوں نے متفقہ طور پہ مسودے کو منظور کیا ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل تھی، تو اندر وہ منظور اگریمنٹ انہوں نے بالکل نہیں کیا، ہرگز نہیں کیا۔ وہاں ایک عامر ڈوگر صاحب کوئی تھے، انہوں نے بھی بعد میں کہا ہم نے کوئی اس سے ایگری نہیں کیا۔ دوسرا، کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے، دیکھیے جو پیکیجز ہوتے ہیں، یہ جو جس کو یہ پیکیج کہتے ہیں، کوئی پیکیج نہیں ہے۔ جو ترمیم ہوتی ہیں وہ اس کے لیے پہلے ساری پارٹیوں کی کمیٹیز بنتی ہیں، اس قسم کی نہیں اوور نائٹ کمیٹی بن گئی، بیٹھ گیا، ہو گیا۔ اس میں کچھ 6 مہینے ڈیلیبریشن ہوتی ہے۔ 18ویں ترمیم ہوئی تھی، 27 ممبران کی کمیٹی بنی تھی جس میں ساری چھوٹی اور بڑی پارٹیز بیچ میں تھی، اور انہیں 6 مہینے ایک تو ساری قوم سے اپنی رسپانس بھی لی، ان سے مشورہ بھی کیا، اور کرنے کے بعد
پھر انہوں نے اس مسودے پر جو ہے وہ بائی کنسنسس پہنچے. یہ طریقہ کار ہوتا ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ راتوں رات دھمکیاں دے کے یا لالچ دے کے لوگوں سے. پہلے ہم کوشش کریں گے کہ مولانا صاحب کو اپوزیشن کو کنسنسس لیں, اگر نہیں تو پھر ہم اپنے طریقے سے کریں گے. اور بلاول صاحب نے کل تقریر میں اس کا اشارہ بھی کیا. دیکھیے حق کا لفظ گروپ کا لفظ صحیح ہے, ان کا نے جو استعمال کیا دس از آل کروکڈ. جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے قوم کے سامنے سب لوگ دیکھ رہے ہیں, اس ملک کے اندر کیا آئین کا کھلواڑ کر رہے ہیں اور کس طرح سے بائی آل مینس ڈرٹی مینس یہ کوشش کر رہے ہیں نمبر پورے کرنے کی, جو کہ ہم سب کے لیے, ساری قوم کے لیے ایک بہت ہی شرمناک بات ہے.